बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी जो सूरत हाल है आप साथ आ रहे हैं किससे के, तो वो जो साहद मिला है आगे आसम शाह को, वो उसे बार बार मिल रहा था, काफ़ी देर मिलता रहा। तो फिर जो सात उमरा और वजीर थे उन्होंने कहा कि साहद नू ओड़क खासा अर्गजारी शाजी करो सहारा, रोवण दे दिन खड़े रब्बे ने मोया फजल ने आ रहा। उन्होंने कहा कि तुम सब्र करो, अभी जो है रोने के दिन गुजर गए हैं, अल्लाह ने अपना फजल किया है। साहद नू फरमाओ रुखसत माई बाबल ताई, मिल के ठंड के लेजे पवे देवण तुसा दवाई। अभी साहद को तुम आप जाने दो ताकि ये भी अपने माँ बाप से मिले और साहद को से मिल के उनके कलेजे में ठंड पड़े और आपको दवाई दे। फिर साहद नू हुई इजाजत वंज मिलो गरदारा, माँ प्यो बैणा भाइयां ताई होर अशनावा यारा। फिर साहद को इजाज़त मिली बादशाह सलामत से, जाओ अपने घर वालों को मिलो, माँ बाप को मिलो, बहनों भाइयों से मिलो और जितने आपके अशना और दोस्त हैं उनसे मिलो। ले इजाज़त हो सलामी साहद घर नू आया, मासी फूफी माइयां बहना सब वल सीस नवाया। वहाँ से इजाज़त लेके साहद अपने घर को आया, अपनी मासी फूफी माँ माइयां बहना सब वल सीस नवाया। सबको उन्होंने उसने आके अदब किया, सलाम किया। दोवे पैर प्यो दे फड़के मलदा ऊपर मथे, अपने बाप के दोनों पांव पकड़ के अपने माथे पर मलता है। दोए पैर प्यो दे फड़के मलदा ऊपर मथे, बाबल सीने ला के रुना परम दवा दे लथे। और बाबल जो था, जो उसका बाप था साले इब्न हमीद, उसने अपने गले से लगा के और रोया है और दोनों के जो है उदासी दूर हुई है। साला इब्न हमीदे ताई मिलिया पुत प्यारा, पढ़ शुक्राने वंड खसाने वल होया दुखियारा। जब साले इब्न हमीद को अपना बाप अपना प्यारा बेटा मिला है, वो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, पढ़ शुक्राने वंड खजाने बहुत खजाने की खैरात की, वल होया दुखियारा। उस वो जो दुखी था वो ठीक हुआ, आसूदा हुआ। मावा बैणा सरमू चुम्मण फुफियां हथ घुमावण, ज्यों दीवे पर ढैण पतंगे तेवे बज बज आवण। ये सारा नक्शा मियाँ साहब कह रहे हैं। जब वो घर में आया है साहद, उसकी माँ बहन मामा बहना जो सर मुँह चुम रही थी, फूफियाँ हाथ घुमावण जो फूफियाँ थी हाथ फेर रही थी, ज्यों दीवे पर ढैण पतंगे तीवे बज बज आवण। जैसे दीवे पर पतंगे जलते आके गिरते हैं, इसी तरह वो भी उसके ऊपर आके गिर के उससे मिल रही थी। सब ख्वेश कबीला सारा मिलिया, रो रो के गल लगदे, सुन सुन यार इस्ना मुहब्बती आए वांदे वगदे। उसका सारा ख्वेश कबीला उसको जब मिला है तो सब रो रो के उसके गले लग रहे थे। जो सुन के जिन जिन जो सुन रहे थे, यार सुन सुन यार इस्नाई मोहब्बती आए वांदे वगदे। और जो उसके यार अशना और दोस्त थे, मोहब्बत करने वाले थे, जब उन्होंने सुना कि वो आया और बाग बाग के आ रहे थे, घरदारा नू मिल के साहद नाल प्यो दे आया, बैठा आण कचहरी अंदर शाह वाल शीश नवाया। अपने घरदारों को मिल के साथ अपने बाप के साथ दोबारा आके आसम शाह की कचहरी में आ गया और अदब अदाब से बैठा के तरफ में माना नजर गुजारी शहन शाह मिसर दे, कीता हुक्म में मानी आवे खावन लोग सफर दे। और जब मेहमानों को बादशाह ने देखा है, मिस्र के बादशाह ने आसम शाह ने, कीता हुक्म मेहमानी आवे खावन लोग सफर दे, जो इनके लिए मेहमानों के लिए बंदोबस्त किया गया है खाने का तो हमका वो लेके आए ताकि ये लोग खाना खा के आसूदा हो जाएं। मिठे शरबत आन पिलाए अव्वल हरग ताई, फिर रकाब तमाम अजायब दुस्तर खाने चाहिए। सबसे पहले उनको मीठे शरबत पिलाए अव्वल सबको, फिर रकाब और तमाम और खाना दुस्तर खाने लेके आ गए। रंगा रंग तमाम ले आए खाने, बादशाह ने गोडे डाढ़ा रज करें दे राकश दो मर्दाने। और जो रंगा रंग का तमाम वो लेके आए थे, खाने लेके आए थे बादशाही खाने, वो जो नक्शा खींच रहे हैं मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह कि गोडे डाढ़ा रज करें दे राकश दो मर्दाने, कि वो
گھوڑے ڈا کے بیٹھ بیٹھ کے لمبے پڑھ کے وہ اپنے پیٹ بھر رہے تھے، اپنے آپ کو رجا رہے تھے۔ کون؟ راقی تھے وہ مردانے، جو دیو راقی تھے بہادر وہ۔ میوے مرغ کباب کلاوے بار حد شماروں، میوے مرغ کباب کلاوے بار حد شماروں، خلقت ملی تمامہ تائیں وقو وقت سرکاروں۔ خلقت ملی، تمام کو اپنی اپنی طرف سے انعامات ملے، تحفے تے نظرانے سارے جو بھیجے شاہ پالے، آسم کے چاہ گزرانے ہے سن جنا حوالے۔ اس کے بدلے میں جو تحفے شاہ پال نے بھیجے تھے وہ جس کے پاس تھے انہوں نے آ کے آسم شاہ کے آگے رکھ دیے۔ اور بدی جمال پریدے تحفے تے سوغاتاں، محرم ہاتھ پہنچائے اگے شہزادے دی ماتاں۔ اور جو بدی جمال نے تحفے بھیجے تھے، سوغاتیں بھیجی تھی بدی جمال پری نے سہ ملوک کی ماں کے لیے، وہ محرم ہاتھ پہنچائے اگے شہزادے دی ماتاں۔ وہ جو گھر کے محرم تھے ان کو دے کے ان کی سہ ملوک کی ماں تک وہ تحفے پہنچائے۔ قوت خوشی ہوئی سی ایسی عشرت اتے جمعیت، آسم شاہ تے بیگم تائیں لشکر شہر رہیت۔ ایسی قوت اور ایسی طاقت اور خوشی ہوئی تھی اس وقت، اور ایسی عیش و عشرت اور جمعیت تھی۔ آسم شاہ تے بیگم تائیں لشکر شہر رہے، آسم شاہ اس کی بیگم نے تمام لشکر اور شہر ریا کے لیے وہ اہتمام کیا تھا۔ ہر ایک دے دل ایس قدر سی خوشی وقتی خوشحالی، خوش وقتی خوشحالی، ہر ایک دے دل ایس قدر سی خوش وقتی خوشحالی، جوں تن مردے اندر آوے جان جوانی والی۔ اور ہر ایک کو ایسی اس وقت خوشی اور خوشحالی تھی جیسے مردے کے اندر جان پڑ جائے اور جان بھی جوانی والی، جوانی کی عمر اس کو دوبارہ آ جائے، زندگی بھی مل جائے۔ شاہ آسم نے مصر شہر وچ خوشیاں عید منائی، جتنی عمر غماں وچ گزری اتنی وری مکائی۔ شاہ آسم نے مصر شہر وچ اتنی خوشیاں اور عید منائی، جتنی عمر اس نے غموں میں گزاری تھی اس تمام کا اس نے مداوع کیا، اس تمام کو اس نے غموں کو دور کیا اور اب خوشی میں اس کو بدل دیا۔ ملک شہر وچ پھر ڈنڈورے صدے خاصی آمی، دولت دے در کھول دیتوں نے لین انعام انعامی۔ پورے ملک اور شہر میں ڈنڈورے دے دے کے اس نے سب کو بلا بلا کے دولت دے در کھول دیتوں نے لین انعام انعامی۔ اپنی دولت کا جو اس کا خزانہ تھا اس کے دروازے اس نے کھول دیے اور تمام لوگوں کو اس نے بخشش اور انعام دیے۔ لشکریاں نو طلباں ملیاں کنگن کنٹھے بالے، ہوئے معاف ریت تو بہت مدت دے حالے۔ جو فوجیں تھیں ان کا اپنے ہتھیار ان کو ملے، وہ معاف ریت تو بہت مدت دے حالے۔ اور جو ریت پہ بہت زیادہ قرض اور سود تھے جو انہوں نے دینا تھا وہ بھی اس نے معاف کر دیا۔ حافظ عالم زید متقی گوشے گیراں تائیں، بہت انعام جگیراں دتیاں سارے کرن دوائیں۔ جو حافظ عالم اور متقی اور زید تھے جو اپنا وقت گوشے میں گزار رہے تھے، انہیں بھی بہت انعام اکرام اور جاگیریں اس نے بخشیں، اور وہ بھی سارے اس کے لیے دعا گو تھے۔ اور غریب یتیم مسافر جو سن وچ زمینہ، دولت بخش تونگر کی تیوس معذوراں مسکینہ۔ اس کے علاوہ اور بھی جتنے غرباء اور مساکین اور یتیم تھے اس دھرتی میں رہنے والے، دولت بخش تونگر کی تیوس معذوراں مسکینہ، تمام کو اتنی دولت بخشی ہے کہ وہ مالدار ہو گئے، معذور اور مسکین بھی۔ بندی سب خلاص کرائے بن چٹی نظر آنے، دے سروپا گرانو گلے پڑھن لگے شکرانے۔ اور جو اس کے قید تھے جو بند ہوئے تھے قید، اس کو بغیر کوئی چٹی اور کوئی جرمانہ دیے بغیر ان کو بھی خلاص کیا، ان کو آزاد کر دیا قیدیوں کو بھی۔ دے سروپا گرانو گلے، اور ان کو اور بھی سامان دے کے اپنے گھر کی طرف بھیجا، پڑھن لگے شکرانے۔ وہ لوگ بھی شکرانے کے شکر ادا کرنے لگے بادشاہ کا۔ صد عمرہ وزیر تمامی راجے راہ حضوری، قدر بقدری منصب دیتے حاجت کی تھی پوری۔ اس وقت کے بادشاہوں کی شان میاں صاحب بتا رہے ہیں کہ جب خوش ہوتے، جب وہ راضی ہوتے تو ہر قسم کی مخلوق کو وہ رجا دیتے، ان پہ انعام و اکرام کی بارش کر دیتے۔ صدم راہ وزیر تمامی راجے راہ حضوری، قدر بقدری منصب دیتے حاجت کی تھی پوری۔ تمام راجے عمرا اور وزیر
ان کو بھی قدر بقدری انہوں نے منصب بخشے، ان کو ترقیاں دیں، ان کی حاجات بھی پوری کر دیں۔ صالح نو تشریفاں دتیاں بہتا شان ودایا، کر تیار سفر دا ساما کر تاکید بتایا۔ اور صالح جو تھا ساحت کا باپ تھا، وزیر تھا، اس کو بھی اس نے بہت زیادہ نوازا، تعریفیں کی اور اس کا شان ودایا، اور ساتھ ہی کہا کرو تیار سفر دا ساما کر تاکید بتایا۔ اور تم بھی اس سے کہا کہ سفر کا جو تیاری ہے سامان وہ شروع کر دو۔ تخت صندوق بناؤ وڈے، ڈیرے مٹن سکھالے، تمبو ستر لکڑ دے ہون ہرما کارن نالے۔ کہتے ہیں کہ تخت صندوق ایسے بناؤ بڑے بڑے جو آسانی سے آ جائیں اس بیڑے میں، تمبو ستر لکڑ دے ہون ہرما کارن، اور جو تمبو تھے وہ لکڑی کے ایسے بناؤ ہرما کے لیے جہاں پہ پردہ کا انتظام ہو۔ ملیا حکم وزیراں تائیں او لگے اس کم نو، شاہ آپوں جشن مچایا دور کرے دا غم نو۔ وزیروں کو یہ حکم دے کے وہ اس کام میں لگ پڑے، تیاری کے، وہ بادشاہ خود اپنے جشن میں پھر اپنے غم کو دور کرنے لگا۔ سرخ شراب پر رانی آندھی بار بار مٹ کلانا، سارگیاں کانوں بلائے مدم تنبور قوالاں۔ اور اس کے لیے جو جو چیزیں بندوبست کیے تھے انہوں نے وہ لے کے آئے، اور تمام میوزک کا سامان بھی شروع کیا، قوالیاں بھی شروع ہو گئی۔ طائفہ نے مجلس ملی راز کھلی کر صفاں، تبلے خنجری رنگ بنایا واریاں دے دفاں۔ یہ بھی وہی سامان ہے، تمام طائفہ جو ڈانس کرنے والی تھیں انہوں نے مجلس کو خوب اچھی طرح راس بنا کے صفوں در صفیں کھڑی ہو گئیں، تبلے خنجری رنگ بنایا واریاں تے دفاں۔ اور جو تبلے تھے انہوں نے رنگ بنایا، اور دف تھے بجانے والے، مرلی تے الغوزے وجے بانسریاں شرنائی، ڈھولک دے جواب برابر لے لے خوب ہوائیں۔ وہاں بانسریاں الغوزے اور بینسریاں اور شرنائی بجنی شروع ہو گئی، اور ڈھولک نے آگے سے جواب دیا، ڈھولک دے جواب برابر لے لے خوب ہوائیں۔ ماراں دے نخوں ہزاراں جارج تاراں جوڑن، سارگیاں نو ملن سزائیں پھڑ پھڑ کن مروڑن۔ وہ جب اپنی تمام ساز بجا رہے تھے، سارگیاں جو ملن سزائیں پھڑ پھڑ کن مروڑن، وہ جو اس وقت سارگیوں کا ایک ساز ہے بجانے کے لیے، جب اس کا وہ کم ہو جائے، اس طریقہ نہ رہے تو پھر اس کو کان مروڑ کے اس کو ٹھیک کر رہے تھے۔ سن کے بول سراں دے سندے بند ہوئے بندے ہون، سن کے بول سراں دے سندے بندے ہون اڈاندے، کمانچے مروانگ بناون رنگ عجائب چندے۔ یہ سن کے جو انسان تھے وہ خوشی میں ناچ رہے تھے اور عجیب قسم کا رنگ بنا رہے تھے۔ بولن غم دے بیت چکارے، باراں گان دپتارے، کھول کتاب رباب خوشی دے رب رب ذکر جتارے۔ اور کچھ سازینے تھے جو غم کے بول بول رہے تھے، اور کچھ جو تھے خوشی کے گانے گا رہے تھے، کھول کتاب رباب خوشی دے رب رب ذکر چتارے۔ اور جو رباب تھی، جو ساز تھا، وہ اس نے کتاب کھول کے اپنے رب کا ذکر کر رہی تھی۔ پین پچریاں پریاں جئیاں کنجریاں پڑ ملے، نغمے ناچ اٹھاون گاون تان مرندے ملے۔ یہ بھی تمام چیزیں جو ہیں اسی کے بندوبست ہے۔ پین پچریاں پریاں جئیاں کنجریاں پڑ ملے، جو وہاں سرزندے جو ساز بجا رہے تھے اور ناچ گانے کا سامان تھا، یہ اس کا نقشہ میاں صاحب کھینچ رہے ہیں۔ نغمے ناچ اٹھاون گاون تان مرندے ملے، بیرو جنگلی سارنگ بروے توڑ کلامت کھڑ دے، پار بدی آوازیں کٹن ساتھ سراں تھی چڑھ دے۔ بیرو جنگلی سارنگ بردے، یہ جو ایک جنگلی ایک سارنگ تھا، جو سامان تھا، سارنگی تھی، توڑ کلامت کھڑ دے، وہ جو گانے والے تھے اس کو بھی توڑ چڑھا رہے تھے۔ پار بدی آوازیں کٹن ست سراں تھی چڑھ دے، یہ بھی ایک میوزک کی آواز ہے، وہ نکال کے سات سروں میں اس کو چڑھا رہے تھے۔ پین شراب سراں سدھ ہومن، دہر پد اچے، پین شراب سراں سدھ ہومن، دہر پد اچے، ساکی سونے پھرن چپیرے، برے پیالے سچے۔
یہ بھی اپنے جو مدہوشی کا سامان تھے اور جو ساقی تھے دینے والے، وہ بھی چاروں طرف پیالے اٹھا کے، سچے پیالے اٹھا کے پھر رہے تھے۔ آسم شاہ خوشی وچ بیٹھا اور امیر حضوری، وقت آیا نزدیک ملن دا رب کڑے غم دوری۔ اور جو آسم شاہ اس خوشی میں بیٹھا اور اپنے امیروں کو ساتھ لے کے، وقت آیا نزدیک ملن دا رب کھڑے غم دوری، اور اس خیر سوچ رہا تھا، اس کا ماحول جو تھا کہ وقت آیا نزدیک ملن دا، اور ملنے کا وقت ابھی نزدیک آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے غم کو دور کر دیا ہے۔ گئی خزاں بہاراں آیاں ہوئے چین ہزاراں، اچویں گئی تو روٹک والی لدے خم خماراں۔ خزاں جو تھی چلی گئی اور بہاریں آ گئیں اور ہزار قسم کے چین آگے ہمیں۔ اچویں گئی، جو بے چینی تھی وہ گئی، تروٹک والی اداسی والی لدے خم خماراں۔ آسم شاہ ریا وچ ایشاں دے کے حکم وزیراں، سب اسباب بنائے انہاں کر کر کے تدبیراں۔ آسم شاہ وزیروں کو حکم دے کے خود خوشی منا رہا تھا، خوشی میں بیٹھا تھا، اور سب اسباب وہ بنا رہے تھے اچھی اچھی تدبیریں کر کے۔ چنر چیر بنائی تختی سندل عود کمارے، مشک جنا دا کنواں اندر خوب ہوا کھلارے۔ اور چنر چیز ایسی بنائی تھی، سندل کی تختی اور عود کمارے، جن کی خوشبوئیں جو تھیں میلوں تک جا رہی تھیں۔ صد کریگر ہور کما کر پکا تخت بنایا، دو کو لمبا دو کو چوڑا چتر کڈ بسایا۔ اور انہوں نے اور کریگر بلا کے ایک پکا تخت انہوں نے بنایا، جس کی 2 کو لمبی 2 میل لمبی لمبائی تھی اور 2 کو چوڑی، اور چوڑائی بھی 2 میل تھی۔ بہت اچھے طریقے سے اس کو سجایا۔ سونے چاندی دے پھل لگے، موتی جڑے قطاراں، ایک پاسے کر حجرے چوبی دتیاں گرد دیواراں۔ ہرما کارن ستر بنائے خوب مزین کر کے، جائیاں ہور بنائیاں سبو جو درکار سفر دے۔ اور سونے چاندی کے پھولوں سے مرصع کر کے، موتی جڑ کے قطاروں میں اسے بنایا، اور ایک طرف ایک پاسے کر حجرے چوبی دتیاں گرد دیواراں، ایک پاسے حجرے بنا دیے، ان کے گرد دیواریں بنا دیں۔ ہرما کارن ستر بنائے خوب مزین کر کے، جو ان کی عورتیں تھیں پردے دار تھیں، ان کے لیے پردے دار اچھی طرح سے مزین کر کے وہ جگہ بھی بنائی۔ جائیاں اور بنائیاں سبو جو درکار سفر کے، اور بھی جو جگہ بنائی جو سفر میں ان کو ضرورت تھی۔ تخت تے پھر مال چڑھائے جو آہے کھڑنے، گھوڑے تیز سواری لائق جوسن کوتل پڑھنے۔ پھر تخت کے اوپر انہوں نے وہ چیزیں چڑھانی شروع کر دیں جو ان کے کام کی چیزیں تھیں، اور جو تیز گھوڑے سواری والے تھے، خوبصورت تھے، ان کو بھی اس پہ لادا۔ ہاتھی بارے وانگ پہاڑاں، کچھ چٹے کچھ کالے، کچھ جنگی مستانے خونی کچھ سواری والے۔ اور ہاتھی جو بڑے بڑے ہاتھی تھے پہاڑوں کی طرح، کچھ کا رنگ سفید اور کالا تھا، اور کچھ جنگی تھے مستانے خونی کچھ سواری والے، کچھ جنگی اور خونی تھے اور کچھ سواری والے ہاتھی تھے۔ خچر اٹھ کتاراں بریاں انت زبیلاں گاواں، چیتے سگ شکاری نالے پھڑے ہرن روانہ۔ اور اس کے ساتھ کچر اور اونٹ کی قطاروں بھی انہوں نے اندر لا دیں، اور چیتے جو شکار کے لیے تھے وہ بھی، اور ہرن کو پکڑنے والے وہ بھی اس کے اندر انہوں نے ڈالے۔ قیمت دار پوشاکاں پائیاں پشمینے دو شالے، پوستیناں تے ہور سفیدے چھٹیاں دے پر کالے۔ اور انہوں نے جو پہننے کا سامان پوشاکیں اور پشمینے دشالے وہ بھی رکھے، پوستنیاں تے ہور سفیدے چھٹیاں دے پر کالے۔ اور چیزیں بھی انہوں نے جو پہناوے تھے وہ بھی اس میں رکھ دیے۔ 12 روز گزشتہ ہوئے نت نوی مہمانی، اٹھے چت تحمل بجے صبر گیا ٹوٹ جانی۔ 12 دن وہ اسی طرح اس محفل میں رہے، آخر میں ان کا دل وہاں سے اٹھا، تحمل بجے، تحمل ختم ہو گیا، صبر گیا ٹوٹ جانی، صبر ٹوٹ گیا۔ سات نیک صورت تک کے دن تاریخ بلیری، آسم چھوڑ مصر نو ٹریا، آس خدایا تیری۔ اسی دوران کیا ہوا کہ اچھی صحت، نیک صحت دیکھ کے، اچھا دن دیکھ کے، اچھی تاریخ دیکھ کے، بلیری دیکھ کے، آسم چھوڑ مصر نو ٹریا، آس خدایا تیری۔ ابھی آسم شاہ مصر کی طرف چلنے لگا ہے۔ میاں صاحب کہتے ہیں آسم چھوڑ مصر نو ٹریا، آس خدایا تیری، اے رب تیری آس پہ ہی
आसम शाह भी मिस्र को छोड़ के उस तरफ चल पड़ा है। और तेरे ही आसरे पे आज का सबक यहाँ तक। कल इंशाल्लाह हम इकट्ठे होंगे बशर्ते ज़िंदगी।